آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ ذرا ایک ایسے ملک کے بارے میں سوچیں جس کا زیادہ تر حصہ ایک بڑا صحرا ہو، جو اپنی آزادی کے وقت دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن آج وہی ملک افریقہ کی سب سے بڑی کامیابی کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، یہ بوتسوانا کی کہانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ناقابل یقین تبدیلی آئی کیسے؟ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ صرف $70۔ جی، 1966 میں جب بوتسوانا آزاد ہوا تو ایک عام شہری کی سالانہ آمدنی بس اتنی ہی تھی۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا عدد نہیں ہے، یہ ایک حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس کا مطلب تھا کہ ملک کے پاس ترقی کرنے کے لیے تقریباً کوئی وسائل ہی نہیں تھے۔ یہاں سے تو مستقبل بالکل تاریخی نظر آ رہا تھا نا؟ لیکن پھر صرف چند دہائیوں میں بوتسوانا نے پوری کہانی پلٹ دی۔ تو آخر اس غیر معمولی تبدیلی کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس کا جواب ہیروں، بہترین حکمرانی اور کچھ بہت ہی دانشمندانہ فیصلوں کی ایک دلچسپ کہانی میں چھپا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بوتسوانا نے سفر شروع کہاں سے کیا، مطلب آغاز کتنا مشکل تھا۔ آزادی کے وقت سچ پوچھیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جغرافیائی طور پر بھی حالات بہت ہی خراب تھے۔ دیکھیں، یہ ملک چاروں طرف سے زمین سے گھرا ہوا تھا، مطلب سمندر تک کوئی راستہ نہیں، کوئی بندرگاہ نہیں۔ اوپر سے ملک کا 70% حصہ کالاہاری کا وسیع صحرا ہے، اور انفراسٹرکچر پورے ملک میں پکی سڑکیں گنی چنی ہی ہوں گی۔ اب ایسے حالات میں کوئی بھی معیشت کیسے کھڑی ہو سکتی تھی؟ لیکن پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ آزادی کے ٹھیک 1 سال بعد زمین کے نیچے سے کچھ ایسا ملا جس نے بوتسوانا کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ اب دیکھیں، اکثر کیا ہوتا ہے، جب کسی غریب ملک کو اچانک قدرتی وسائل مل جاتے ہیں تو وہ ایک نعمت کے بجائے لعنت بن جاتی ہے۔ ساری دولت چند لوگوں کی جیب میں چلی جاتی ہے، کرپشن آسمان کو چھونے لگتی ہے، اور ملک پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو جاتا ہے۔ لیکن بوتسوانا نے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہیرے کسی ایک کے نہیں بلکہ پوری قوم کے ہیں، اور ان کی چمک سے پورے ملک کو روشن کیا جائے گا۔ یہ تو سچ ہے کہ ہیرے معیشت کا انجن بن گئے، لیکن حکومت نے سمجھداری یہ دکھائی کہ صرف ان ہی پر انحصار نہیں کیا۔ آج بھی معدنیات سے ہونے والی آمدنی حکومتی بجٹ کا تقریباً 40% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 60% دوسرے شعبوں سے آتا ہے، جیسے ٹورزم وغیرہ، اور یہی تو معیشت کو متنوع بنانے کی ایک زبردست مثال ہے۔ اور اس حکمت عملی کا نتیجہ وہ تو بس حیران کن ہے۔ ذرا سوچیں، جو فی کس آمدنی صرف $70 تھی، وہ آج بڑھ کر تقریباً $20,000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ غربت سے نکل کر خوشحالی تک پہنچنے کی ایک زندہ مثال ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں تیز ترین معاشی ترقیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی کافی نہیں ہوتا ہے نا؟ اس دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ایک مستحکم اور ایماندار نظام کی بھی ضرورت تھی، اور یہی بوتسوانا کی کامیابی کا دوسرا اور شاید سب سے اہم ستون بنا، ایک مضبوط جمہوریت۔ 1966 سے لے کر آج تک بوتسوانا میں کبھی بھی جمہوریت کی پٹری نہیں اتری۔ وہاں مسلسل آزاد اور منصفانہ انتخابات ہوتے رہے ہیں۔ اس سیاسی استحکام کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے سرمایہ کاروں کو اعتماد دیا اور حکومت کو یہ موقع دیا کہ وہ بغیر کسی سیاسی بحران کے ڈر کے اسکولوں اور ہسپتالوں جیسے لمبے عرصے کے منصوبے بنا سکیں۔ اور کرپشن کے معاملے میں بھی بوتسوانا ایک مثال ہے۔ اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جب قومی دولت کو کرپشن سے بچایا جائے تو اس کا فائدہ سیدھا عوام تک پہنچتا ہے۔ ہیروں کی آمدنی حکومتی لیڈروں کی جیبوں میں نہیں گئی، بلکہ اس سے سڑکیں، اسکول اور کلینکس بنے۔ اس ملک کی سوچ کتنی گہری ہے، اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی کرنسی کا نام پولا ہے۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بارش۔ ایک صحرائی ملک کے لیے بارش سے زیادہ قیمتی بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی دولت کو بھی بارش کے قطروں کی طرح قیمتی اور اہم سمجھتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، بوتسوانا کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف ہیروں اور جمہوریت کی داستان نہیں ہے،
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ملک نے اپنی قدرتی دولت یعنی جنگلی حیات کو بھی کمال طریقے سے محفوظ رکھا ہے اور ایک ایسا ماڈل بنایا ہے جو آج پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اور یہ بات پھر سے یاد کر لیں کہ ہم ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جس کا 70% حصہ ایک خشک صحرا کالہاری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحرائی ملک جنگلی حیات کی جنت کیسے بن گیا؟ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے نا؟ اور اس کا جواب بوٹسوانا کی دور اندیش پالیسیوں میں چھپا ہے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ ترقی اور ماحول کا تحفظ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ یہاں دنیا کے کچھ شاندار قدرتی عجوبے ہیں، جیسے اوکاوانگو ڈیلٹا جو ایک عالمی وراثت ہے، یا پھر چوبے نیشنل پارک جہاں دنیا میں سب سے زیادہ ہاتھی پائے جاتے ہیں۔ ان سب کی حفاظت کر کے بوتسوانا نے ایک ایسی ٹورزم انڈسٹری بنائی ہے جو پائیدار ہے۔ یہاں جنگلی حیات کو بچانا صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک بہت بڑا معاشی فائدہ بھی ہے۔ بوتسوانا کی کامیابی کی یہ داستان واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن کہانی یہاں مکمل نہیں ہوتی۔ ہر کامیابی کی طرح اس کے ساتھ بھی کچھ بڑے چیلنجز جڑے ہیں۔ آج یہ ملک کچھ نئے اور مشکل مسائل کا سامنا کر رہا ہے جو اس کی اب تک کی ترقی کا امتحان لے رہے ہیں۔ یہ نمبر 0.731 یہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ یہ صرف پیسے کو نہیں دیکھتا بلکہ تعلیم اور صحت جیسی چیزوں کو بھی ناپتا ہے، اور اس معاملے میں بوٹسوانا کا سب سہارا افریقہ میں دوسرے نمبر پر ہونا اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی دولت کو واقعی اپنے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے پر لگایا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس روشن تصویر کا ایک تاریک رخ بھی ہے۔ ایک طرف تو بہت زیادہ بے روزگاری ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، اور دوسری طرف HIV/AIDS کی وہ تباہ کن وبا جو جدید تاریخ کی سب سے بھیانک وباؤں میں سے ایک تھی، اور ملک آج بھی اس کے اثرات سے نمٹ رہا ہے۔ یہ نمبرز واقعی پریشان کن ہیں۔ جب ملک کے تقریباً آدھے نوجوانوں کے پاس کوئی کام نہ ہو تو یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک سماجی بحران بن جاتا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بوتسوانا کو اب ہیروں سے آگے بڑھ کر اپنی معیشت میں مزید نئے راستے تلاش کرنے کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ اور اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ ایک قومی سانحے کی کہانی ہے۔ صرف 12 سال کے اندر HIV/AIDS کی وبا نے ملک میں اوسط عمر کو 64 سال سے گرا کر صرف 49 سال پر لا کھڑا کیا۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جو ملک کے دہائیوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی تھی، لیکن ایک بار پھر بوتسوانا نے وہ کر دکھایا جو بہت کم ملک کر پاتے۔ بوتسوانا وبا سے نمٹنے میں ایک عالمی لیڈر بن کر سامنے آیا۔ اس نے پورے افریقہ میں سب سے پہلے ہر شہری کے لیے مفت علاج کا ایک جامع پروگرام شروع کیا۔ حکومت نے اس بحران کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ علاج ہر ایک تک پہنچے، جس سے ماں سے بچے میں وائرس کی منتقلی تقریباً ختم ہو گئی۔ یہ ایک بار پھر اچھی حکمرانی کی ایک زندہ مثال تھی۔ تو آخر میں بوٹسوانا کی اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کسی ملک کی اصل دولت اس کی زمین کے نیچے چھپے ہیرے یا تیل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے مضبوط ادارے، اس کی دوراندیش قیادت اور اس کے عوام کے صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ بوٹسوانا کی مثال ہمارے سامنے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا ترقی کا یہ راستہ دوسرے ممالک بھی اپنا سکتے ہیں؟ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔